کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے NEET پیپر لیک معاملے میں نریندر مودی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنا سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ملک کے قابل نوجوان BJP کی بدعنوانی سے لڑنے میں اپنا سب سے قیمتی وقت و توانائی ضائع کر رہے ہیں اور مودی جی صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے حالیہ دنوں میں لیک ہونے والے پیپر کا ذکر کرتے ہوئے مودی حکومت پر حملہ بھی کیا۔ پرینکا نے لکھا، نیٹ UG پیپر لیک ہوا، نیٹ PG امتحان ملتوی ہوا، نیٹ کے امتحان کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آج ملک کے سب سے بڑے امتحانات کی یہ حالت ہے۔ پرینکا گاندھی نے مزید کہا کہ BJP کے دور حکومت میں پر لیک معاملے پر پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں جاری T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے اہم میچ میں افغانستان نے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا کو شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ کنگز ٹاؤن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اہم میچ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 148 رنز بنائے، جبکہ جواب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 127 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ افغانستان کی جانب سے گلبدین نائب نے آسٹریلیا کے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آسٹریلیا کے بلے باز میکسیول نے سب سے زیادہ 59 رن بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آسٹریلوی بیٹر جم کر نہ کھیل سکا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم کسی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے۔ کوئی فیصلہ یا معاہدہ ہوا ہے تو اسے پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI کے رہنما اسد قیصر نے کہا کہ ہم پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ آپریشن سے متعلق کیا کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے، معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عزم و استحکام آپریشن پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ وزیر دفاع کی ڈیوٹی ہے، بتائیں کیا کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی آپریشن سے متعلق تحفظات ہیں۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے شور ہنگامے کے باعث وزیر دفاع کو اپنی تقریر روک دینی پڑی۔ اپوزیشن نعرے لگا رہے تھے کہ فاٹا آپریشن بند کرو۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی گئی تھی۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج کے حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جارح صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ میں 2 رہائشی مکانات اور اس شہر کے مغربی علاقے میں واقع اشاتی کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر رفح کے جنوبی اور مغربی علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ اس درمیان غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی حکومت نے غزہ میں 3 نئی مجرمانہ کارروائیاں انجام دے کر 101 فلسطینیوں کو شہید اور 169 کو زخمی کر دیا۔ اس بیان کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک 37,551 فلسطینی شہید اور 85,911 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی بچوں کے قتل عام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ طبی مراکز کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے اور اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی بالکل بھی پابندی نہیں کرتا۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کی ترجمان مارگریٹ ہیریس نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کو طبی شعبے میں المیے کا سامنا ہے اور اس علاقے میں آبادی کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی جگہ پر بہت سارے لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں قحط جیسے حالات کا سامنا ہے اور پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ایک حقیقی المیہ، بالخصوص ایک طبی المیہ، رونما ہو سکتا ہے۔ مارگریٹ ہیریس نے کہا کہ حفظان صحت کو پابندیوں اور مسلسل بمباری کا سامنا ہے اور بہت سے اسپتالوں میں پوری طرح خلل پیدا ہو چکا ہے۔ صہیونی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج صہیونیوں نے تل ابیب میں اب تک کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔
صہیونی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں سنیچر کی رات ہونے والا احتجاجی مظاہرہ صہیونی وزیر اعظم کے خلاف 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ اسی طرح گزشتہ شبوں میں بھی مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونیوں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، اور اس میں قبل از وقت انتخابات کرانے اور جنگ طویل ہونے نیز قیدیوں کا مسئلہ حل نہ کر پانے کی بنا پر نتنیاہو کی کابینہ تحلیل کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ احتجاج کی کال دینے والی تنظیموں نے تمام اسرائیلی شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ رواں ہفتے میں بھی ملک گیر احتجاج میں حصہ لیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سنیچر کی شام مقبوضہ فلسطین کے 77 مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جبکہ 2000 افراد نے نتنیاہو کی رہائش گاہ کے سامنے دھرنا دے رکھا تھا۔ صہیونی حکومت کے اتحادی بنی گانٹس جو چند روز تک صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کے رکن تھے، پارلیمنٹ کے چند اراکین کے ساتھ جنوبی مقبوضہ فلسطین کے کرمی جات علاقے میں احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی پولیس فورس نے تل ابیب میں لیکوڈ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے مظاہرہ کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کے گھر والوں نے بھی حماس کے بارے میں نتنیاہو کی لنترانیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک اسرائیلی قیدی حماس کی قید میں ہیں اس وقت تک نتنیاہو کیسے اعلان کر سکتے ہیں کہ حماس کو شکست ہوگی۔ برطانوی میری ٹائم آپریشن آرگنائزیشن نے یمن میں حدیدہ کی بندرگاہ کے مغرب میں ایک تجارتی جہاز پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق برطانوی میری ٹائم آپریشن آرگنائزیشن نے اتوار کی صبح اعلان کیا ہے کہ اسے یمن میں حدیدہ کی بندرگاہ کے مغرب میں ایک تجارتی جہاز پر ڈرون حملے کی اطلاع ملی ہے۔ برطانوی میری ٹائم آپریشن آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ اس تجارتی بحری جہاز نے اعلان کیا ہے کہ اسے ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمنی فوج نے گزشتہ مہینوں کے دوران غزہ میں فلسطینی قوم کی مزاحمت کی حمایت میں متعدد امریکی، برطانوی اور صہیونی حکومت کے بحری جہازوں اور اسی طرح مقبوضہ فلسطین کے علاقوں کی جانب جانے والے دیگر بحری جہازوں کو بھی بحیرہ احمر اور ابنائے باب المندب میں نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اتوار کو بھی کہا ہے کہ اس ملک کی فوج اور عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک کی فورسز نے ایک مشترکہ کارروائی میں حیفا بندرگاہ اور بحیرہ روم میں 5 بحری جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع صہیونی حکومت کے ایک فوجی اڈے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام اور فلسطینی استقامت کی حمایت نیز الخیارہ علاقے میں صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے جواب میں لبنان کی اسلامی استقامت کے مجاہدین نے خودکش ڈرون سے صہیونی حکومت کی فوجی چھاونی بیت حلل کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں صہیونی فوجیوں اور فوجی افسروں کی تعیناتی کے مقامات نشانہ بنے اور کئی فوجی اہلکار اور فوجی افسران ہلاک و زخمی ہو گئے۔ دریاسنا المیادین ٹی وی نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے عکا، حیفا اور القریوت علاقوں میں دھماکوں اور صہیونی حکومت کی فضائیہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جانے کی خبر دی ہے۔ لبنانی استقامت کے حملوں کے بعد صہیونی حکومت کو اس بات پر سخت تشویش ہے کہ اگر لبنان کے محاذ پر ایک بھرپور جنگ شروع ہو گئی تو اس کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کے حملوں کے سامنے ٹک پائے گا یا نہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک صہیونی فوجی ذریعے نے ہارٹس اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں روزانہ ایسے ڈرون بھیج رہا ہے اور ایسے میزائل استعمال کر رہا ہے جو تمام اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے کر اپنے اہداف کو پوری کامیابی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے بھی حزب اللہ نے صہیونی حکومت کے ایک بالون کو نشانہ بنایا تھا۔ صہیونی حکومت کی ریزرو فوج کے ایک جنرل اسحاق بریک نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ تیز ہوگی اور یہ صہیونی حکومت کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں ہوگا۔ حیفا یونیورسٹی کے شعبہ مشرق وسطیٰ کے سربراہ آمیسیا بارعام نے بھی کہا ہے کہ شہر حیفا کے ایک تہائی مکانات حزب اللہ کے ساتھ کسی بڑی جنگ کی صورت میں کھنڈر میں تبدیل ہو جائیں گے اور ہزاروں میزائل حیفا میں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے سابق کمانڈر زویکا ایمیویچ نے بھی حزب اللہ لبنان کے میزائلوں سے خوف و ہراس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے
وہ یہ کہ حزب اللہ کے پاس جو میزائلی ڈرون صلاحیتیں موجود ہیں وہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے افواج کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ